بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواہ ابو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو پیغام نکاح بھیجے تو پھر اگر وہ کر سکتا ہو کہ اس چیز کی طرف دیکھ سکے جو اس کو اس کے نکاح کی طرف دعوت دے رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے۔ یعنی عورت سے نکاح کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اگر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کر رہا ہے تو وہ پہلے اس کو دیکھ لے۔ اگر اس کے مال و اسباب کی وجہ سے کر رہا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کر لے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نکاح کر لے اس کے بعد پتہ چلے کہ جس وجہ سے میں نے نکاح کیا وہ خوبی وہ کوالٹی تو اس میں پائی نہیں جا رہی، اس کے بعد وہ نکاح ختم ہونے تک جائے گا یا نوبت طلاق تک جائے گی، جو کہ اللہ کی نظر میں بہت ناپسندیدہ ہے۔ ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں انصار کی ایک عورت سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فانظر الیہا فإن فی اعین الانصار شیئا، کہ اس کو دیکھ لو ایک نظر، کہ کوئی ایسی کوتاہی یا ایسی کوئی چیز اس میں نہ ہو کہ تم بعد میں اس کو دیکھو تو پھر بعد میں تمہیں وہ چیز بری لگے اور اس کے بعد نوبت خدا نخواستہ طلاق تک چلی جائے اور تم لوگ آپس میں نبھا نہ کر سکو۔ ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت کو پیغام نکاح دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، هل نظرت الیہا، تو نے دیکھا ہے اس عورت کو؟ قلت لا، صحابی کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا، فانظر الیہا، اس کو دیکھ لو، فإنہ احری ان یعدم بینکما، کہ اس کے ذریعے سے تم دونوں کے درمیان محبت قائم رہے گی۔ تو دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو پیغام نکاح دیا جائے یا جس عورت سے شادی ہو رہی ہے اس کو ایک نظر پہلے دیکھ لیا جائے، تاکہ بعد میں کوئی ایسی صورت خدا نخواستہ پیش نہ آئے کہ اس کو دیکھنے کے بعد کوئی پچھتاوا ہو یا لگے جو سوچا تھا وہ نہیں ہے اور اس کے بعد نوبت طلاق تک پہنچ جائے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ایک نظر اس کو دیکھ لیا جائے، اگر وہ پسند ہو تو نکاح کر لیا جائے، اور اگر وہ چیز جو انسان یہ سمجھ رہا ہے اگر اس میں موجود نہ ہو تو کسی اور جگہ نکاح کر لیا جائے جہاں پسند ہو، تاکہ بعد میں حالات خراب نہ ہوں اور نوبت طلاق تک نہ پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔